السلام علیکم فرینڈس. تو فرینڈس ہم محبت کا بندھن کی آج نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں. عالم کا ارادہ واپسی پر اپنی ڈول کو منانے کا تھا جو کل رات سے اس سے ناراض تھی. نسرین کو اس نے کال پر بتایا کیونکہ صبح آتے ہوئے وہ ان کو بول کر آیا تھا کہ اس کی آج امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اس لیے ڈرائیور یا ذاکر شاہ اسے پک کر لے. اوہ کیا بات ہے، مطلب یہ وہی عالم ذاکر شاہ ہے نا جسے کمپنی اور میٹنگ سے زیادہ بھی کوئی پیارا ہے. رمیز جو خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا اس کو فون بند کرتے دیکھ کر زچ کیا تھا کیونکہ زرمین کے آنے سے پہلے تک تو وہ بس آفس اور کام یہی اس کی زندگی تھی، جس سے رمیز ہمیشہ چڑھتا تھا کہ یہاں سے باہر بھی لائف ہیں. عالم ہمیشہ اس کی بات کو نظر انداز ہی کرتا رہتا تھا اور آج کل موصف کو بس ایک ٹینشن لگی رہتی تھی کہ کہیں زرمین کو لینے میں دیر نہ ہو جائے، اس لیے کچھ ٹائم پہلے وہاں پر پہنچ جاتا تھا. تو چپ کر اور یہ بتا کہ شوکت والے پروجیکٹ کا کیا کرنا ہے. عالم نے اس کی بات سن کر انسنی کی. کرنا کیا ہے، اچھی آفر ہے، اس سے ہماری کمپنی کو فائدہ ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے پھر آج یہ ڈیل ڈن کر لیں گے. عالم نے آفس کی ونڈو میں کھڑے ہوئے کچھ سوچ کر حامی بھری تھی. سر شوکت سر آ گئے ہیں، ساتھ میں ان کی پی اے ہیں، میں نے انہیں میٹنگ روم بٹھا دیا ہے. امبرین نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے عالم کو بتایا. اوکے ہم آ رہے ہیں، عالم نے کہتے ہوئے رمیز کو چلنے کا اشارہ کیا اور اپنی فائل اٹھاتے ہوئے وہ بھی میٹنگ روم کی جانب بڑھا. السلام علیکم شوکت صاحب. عالم نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا تھا. جی وعلیکم السلام. شوکت نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام کر خوشگوار لہجے میں جواب دیا. جی یہ ہماری کمپنی کا فائنینشیل ڈپارٹمنٹ کے مینیجر ہیں رمیز گوندل. عالم نے ساتھ کھڑے رمیز کا تعارف کروایا تو اس نے بھی آگے بڑھ کر شوکت سے ہاتھ ملایا. اور یہ میری پی اے ہیں مس سونیا. اس نے سونیا کی جانب اشارہ کیا جو ٹیبل پر رکھی فائل میں سر دیے بیٹھی تھی. شوکت کے کہنے پر اس نے مسکرائے ہوئے سر اٹھا کر سامنے دیکھا. اسے ایک شدید حیرت کا جھٹکا لگا اور سونیا کو یہاں دیکھ کر عالم کا بھی یہی حال تھا. تم؟ عالم نے بے ساختہ کہا تو وہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی. عالم کے کہنے پر رمیز نے اس کی طرف دیکھا تو اسے بھی حیرانگی ہوئی تھی. واہ جناب آپ تو ہماری پی اے کو بھی جانتے ہیں. شوکت نے دونوں کو حیرانگی سے دیکھتے پا کر کمینگی بحرے لہجے میں کہا. جی سر وہ اٹس اوکے مس سونیا، آپ کا پرسنل ریلیشن شپ جس سے بھی ہو میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. وہ اپنے دماغ سے اپنی بات بنا کر بولا تو عالم کو تک چڑھی. جسٹ شٹ اپ، شی از مائی کزن. ہاں عالم کے غصے میں بولنے پر اس نے کہکا لگایا جبکہ رمیز کو اس کے دماغی حالت پر شک ہوا تھا. عالم ذاکر شاہ آپ خوب رجوان ہیں بھائی، ایک ساتھ کئی ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں. شوکت نے اس کے کزن والی بات پر طنز کرتے ہوئے کہا. یو بلڈی ایڈیٹ. عالم غصے سے دانت پیستے ہوئے سونیا کی طرف دیکھ کر شوکت کی جانب بڑھا. نہیں عالم. اس سے پہلے کہ وہ شوکت کو اس کے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتا رمیز نے بیچ میں آتے ہوئے اسے روکا. اس ایڈیٹ سے کوئی یہاں سے جائے اس سے پہلے کہ میں ہلاکیات کا سبب بھول جاؤں. عالم رخ موڑے بولا. آپ پلیز یہاں سے جائیں، ہم آپ جیسے لوگوں کے ساتھ یہ ڈیل سائن نہیں کر سکتے. اور ہاں اپنی سوچ کو بدلنے کی تھوڑی کوشش کریں. رمیز نے نرم لہجے میں تمیز کے دائرے میں رہ کر اسے کہا. تو وہ بھی غصے سے دونوں کی طرف دیکھے سونیا کو اشارہ کیے باہر کی جانب بڑھ گیا. سونیا نے گزرتے ہوئے ڈر کر ایک نظر عالم کو دیکھا جو شاید اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے لیے اوپر چھت کو گھور رہا تھا. بلڈی فول مین. عالم نے ان کے جاتے ہی تپش میں وہاں رکھی کرسی کو ٹانگ ماری. یار اٹس اوکے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسی گھٹیا سوچ والے بھی. رمیز نے اس کا غصہ کم کرنے کے لیے کہا تو عالم نے اب کی بار غصے میں ٹیبل پر پڑی ان کی فائل نیچے پھینکی. اور وہ ایڈیٹ جو اس گھٹیا انسان کے ساتھ کام کر رہی ہے اور ابھی بھی منہ اٹھائے اس کے پیچھے چل پڑی ہے. عالم کو سونیا پر تپ چڑھی. یار وہ نہیں جانتی ہوگی نا. ہاں پر اب تو جان گئی تھی اور کتنا جانے گی. عالم کو تو اس کے بیوقوفی پر رہ کر غصہ آ رہا تھا. اچھا چل تو بیٹھ اور پانی پی. رمیز نے اس ساتھ والی کرسی پر بٹھایا تو عالم نے جھٹکے سے سر اٹھا کر وال کلاک کی طرف دیکھا جو دوپہر کے 3 بجا رہی تھی. اوہ گاڈ. وہ جھٹکے سے دوبارہ اٹھا تھا کیونکہ اس سارے قصے میں وہ زرمین کو مکمل فراموش کر چکا تھا جیسے اس نے 2 بجے پک کرنا تھا اس کو. عالم بنا کچھ بولے گاڑی کی کیز پکڑے باہر کی طرف بھاگا. اب تو اسے بس ایک ٹینشن تھی کہ زرمین نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہوگا کیونکہ وہ اکیلی ڈر جاتی ہے، اس لیے چھٹی ہوتی ہی وہ ایگزیکٹ ٹائم پر گیٹ پر موجود ہوتی تھی. اوف ڈیم اٹ.
آگے سگنل بند ہونے پر اس نے تیز ڈرائیو کرتے ہوئے گاڑی کو بریک لگا کر اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تھا۔ وہ بھی مجھے بھول گئی ہیں، ابھی تک ڈرائیور انکل کو نہیں بھیجا۔ زرمین جو کب سے ویٹ کر رہی تھی اب تنگ آ کر روتے ہوئے بولی۔ وہ جانتی تھی آج عالم نے نہیں بلکہ ڈرائیور نے اسے لینے آنا ہے، جو عالم نے صبح اسے گاڑی سے اترتے ہوئے بتایا تھا۔ تب تو اس نے شکر کیا تھا کہ واپسی پر وہ اسے سکون سے جائے گی، یہ جانے بنا کہ آج تو سکون کا ساتھ ساتھ اس کا آرام بھی چھین جانا تھا۔ پلیز اللہ پاک آپ اس خڑوس کو بھیج دیں، جو میں نے دعائیں مانگی ہیں میں سبھی واپس لیتی ہوں۔ زرمین جو کل رات سے اسے جان چھڑوانے کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی اب اپنے کیے پر خود ملامت بھی کر رہی تھی۔ زرمین تو بھی نا پاگل ہے، وہ کتنا اچھا ہے، ہمیشہ چھٹی سے پہلے تجھے لینے آتا ہے اور آئس کریم بھی لے کر دیتا۔ زرمین کو روتے ہوئے آئس کریم یاد آ رہی تھی جو عالم اسے لاڈ سے ہمیشہ لے کر دیتا تھا۔ اب میں کیا کروں، میرے پاس تو موبائل بھی نہیں ہے جو میں اس کو کال کروں، پر مجھے اس کا نمبر بھی تو نہیں آتا نا۔ اسے موبائل نہ ہونے سے زیادہ نمبر نہ آنے پر دکھ تھا۔ جیسے جیسے کالج خالی ہوتا گیا اس کے رونے میں شدت آتی گئی۔ یا اللہ پاک عالم کو بھیج دیں پلیز اللہ، میں آئندہ کبھی بھی اس سے دوری کی دعا نہیں مانگوں گی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو پورا کالج خالی ہو چکا تھا اور اب بینچ پر پاؤں اوپر کیے گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ عالم جو فاسٹ ڈرائیونگ کرتے پہنچا تھا جلدی سے گیٹ کیپر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ زرمین، عالم کے نام لینے پر گیٹ کیپر نے اندر کی طرف بینچ پر بیٹھی ہوئی زرمین کی طرف اشارہ کیا۔ عالم تیزی سے اس کے پاس پہنچا تھا جو بچوں کی طرح بیٹھی رو رہی تھی۔ زرمین، عالم کے پکارنے پر اس نے روتے ہوئے سر اٹھا کر عالم کو دیکھا تھا اور اگلے ہی پل جھٹکے سے اٹھ کر اس کے سینے سے لگی تھی، جبکہ عالم نے اس کو اس حد تک ڈرے دیکھ کر خود کو ملامت کی تھی۔ آئی ایم سوری میری ڈول، اس کی کمر سکھلاتے ہوئے عالم نے شرمندگی بھرے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کتنی دعائیں کی تھی آپ کے آنے کے لیے، وہ اس کے ساتھ لگی بولی تھی۔ آئی نو میری جان، آئی ایم ریئلی سوری، عالم نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے بالوں کو بوسہ دیا۔ اب میں نے پھپھو سے بات بھی نہیں کرنی اور بابا سے بھی نہیں، آج آپ ہی میری پھپھو اور بابا ہی ہیں۔ زرمین ان دونوں سے ناراض تھی کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ نسرین نے ڈرائیور کو نہیں بھیجا اور ذاکر اسے خود لینے نہیں آیا تھا، اور نرالی سی بولی تو اس کی یہ بات سن کر عالم نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر سامنے کیا تھا، جو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس سے اور ناراض ہو جائے گی۔ اس کی ناراضگی نسرین اور ذاکر سے سن کر وہ حیران ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ میں صبح آپ سے ناراض ہو گئی تھی، میں اپنی ناراضگی واپس لیتی ہوں، اس نے کہتے ہوئے دونوں پاؤں کی ایڑیاں اٹھا کر اس سے دائیں گال کو چوما تھا۔ اس کی اس حرکت پر عالم کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ اس نے اس کا لمس محسوس کر کے بے ساختہ اپنے دائیں گال پر اس جگہ ہاتھ رکھا جہاں اس کا میٹھا سا لمس تھا، جبکہ زرمین جو ہمیشہ سب سے ایسے ہی سوری کرتی تھی عالم سے کرنے کے بعد وہ جم سی گئی تھی، جس سے وہ بنا اس کی طرف دیکھے بینچ سے بیگ اٹھانے لگی۔ چلیں، عالم نے اس کے یوں نظر ادھر ادھر پھیرنے پر مسکراتے ہوئے کہا۔ جی، وہ کندھے چکا کر بولی۔ آؤ۔ عالم نے اس کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور اوپن کیا تھا، پھر اس کو بٹھا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا، جبکہ گاڑی میں آج مکمل خاموشی تھی۔ عالم ڈرائیو کرتے ہوئے ایک نگاہ اس پر ڈال رہا تھا جو اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھو رہی تھی، جیسے انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو وہ۔ زرمین آئس کریم کھاؤ گی؟ عالم نے اس کو مسلسل چپ دے کر پوچھا۔ زرمین نے بنا اس کی طرف دیکھے نہ میں گردن ہلائی تھی۔ عالم کو اس کا یوں ریئیکٹ کرنا پتہ نہیں کیوں اچھا لگ رہا تھا، شاید اب وہ اس کے اور اپنے رشتے کو کچھ سمجھنے لگی تھی۔ بھائی آج ہماری دوست کہاں ہے؟ ذاکر شاہ نے لاؤنج میں نظریں دھراتے ہوئے نسرین سے پوچھا تھا، جو ابھی وقار سے فون پر بات کر کے فری ہوئی تھی۔ آج اس کا موڈ کچھ آف تھا، اس لیے شاید سو گئی ہے وہ۔ نسرین کو زرمین کا رویہ آج کچھ تشویش والا لگا تھا، کیونکہ آج تک وہ آتے ہی ہمیشہ کھانا کھاتی تھی اور آج بنا کھائے سو گئی۔ آپ بینا بیگم ہمیں اب بتا رہی ہیں، ہم ابھی جاتے ہیں اپنے دوست کا موڈ ٹھیک کرنے۔ ذاکر شاہ نسرین کی بات سن کر اٹھا تھا تاکہ زرمین کے روم میں جا کر اس کے موڈ آف ہونے کی وجہ دریافت کر سکیں۔ سرپرائز! پیچھے سے جانی پہچانی آواز سن کر دونوں مڑے تھے۔ ہائی گائز! وہ ہاتھ ہلاتی ہوئی اب ان کے پاس آ کر رکی تھی۔ تم؟ ذاکر شاہ سامنے کھڑی زیمل کو دیکھ کر حیرانگی بھرے لہجے میں بولا تھا۔ یس مائی سویٹ مامو، آئی ایم دا زمیل۔ وہ بازو کو ایک انداز سے اوپر کرتے ہوئے بولی تھی۔ اوہ یس، ذاکر نے اسی کے انداز میں کہتے ہوئے اپنے ساتھ اسے لگایا۔ ذاکر سے ملنے کے بعد وہ نسرین سے ملی تھی جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کیسا لگا میرا سرپرائز گائز؟ وہ وہی لاؤنج میں کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اوسم! ذاکر شاہ بھی اپنی بھانجی کو دیکھ کر خوش ہوا۔ زیمل ان کی منہ بولی بہن آسیہ کی بیٹی تھی، جیسے ہمیشہ انہوں نے اپنی بہن بنا کر رکھا تھا۔
اور پھر اس کی شادی انہوں نے اپنے UK والے کزن واجد شاہ سے کی تھی، جس سے ڈبل رشتہ بنتا تھا زمل کا ان سے۔ ماموں یہ عالم کہاں ہے؟ وہ آفس میں ہے، اس نے ذاکر شاہ سے پوچھا تو نسرین نے جواب دیا، اوپس، مطلب میرا سرپرائز خراب ہو گیا۔ اسے بھی تو سرپرائز کرنا تھا، وہ منہ لٹکائے بولی۔ ہاں نہیں ہوتا تمہارا سرپرائز خراب، کیونکہ عالم کو کون بتائے گا کہ مس UK آئی ہوئی ہیں؟ جب وہ آئے تو تم اسے سرپرائز کر دینا، عالم نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو وہ چڑی تھی، اوف وہ ماموں ڈونٹ کال می مس UK، یو نو نا آئی ڈونٹ لائک دس ورڈ۔ وہ اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے منہ بنا کر بولی، یو نو نا مس UK آئی آلویز کال یو دس نیم۔ ذاکر شاہ بھی کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھا، اسی کے انداز میں جواب دیا، آپ بھی نا بس کریں، اور زمل بیٹا جائیں، آپ فریش ہو جائیں، پھر ڈنر کرتے ہیں۔ نسرین نے ذاکر کو گھورتے ہوئے کہا، اوکے آنی۔ وہ نسرین کو ممانی نہیں بلکہ آنی کہہ کر پکارتی تھی، بقول اس کے ممانی سو بورنگ تھی، اور وہ اٹھی تو نسرین نے نوری سے کہہ کر اسے گیسٹ روم میں جانے کا کہا۔ سر اب مجھے گھر جانا ہے، سونیا نے شوکت کو گاڑی ریسٹورنٹ کے سامنے روکتے ہوئے دیکھ کر کہا، جی لنچ کر کے آپ کو خود ڈراپ کر دوں گا۔ سونیا کو وہ کوئی بہت ہی ڈھیٹ بندہ لگا تھا، مطلب کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود اسے لنچ کرنے کے لیے لے کر آیا تھا۔ آئے باہر، وہ سونیا کو چپ دیکھ کر بولا، اور خود بھی گاڑی سے نکل آیا۔ سونیا پہ غصے میں دانت پیستی اس کے پیچھے آئی۔ شوکت نے کرسی کھینچ کر پہلے اس کو بٹھایا تھا، پھر خود بیٹھ کر ویٹر کو کھانے کا آرڈر دیا تھا۔ دیکھیں مس سونیا، میں جانتا ہوں میری باتوں نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، بٹ میں بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا، کیونکہ جیسے آپ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر چونکے تھے، اور پھر آپ کی نظروں میں اسے دیکھ کر چمک سی آئی تھی، اس لیے مجھے لگا تھا کہ آپ ریلیشن شپ میں ہیں۔ شوکت نے سامنے بیٹھی سونیا کو تفصیل سے بتاتے ہوئے اپنی سائڈ کلیئر کی تھی، جبکہ سونیا اس کے اتنے ٹھیک گیس پر وہ حیران ہو رہ گئی تھی۔ نہیں سر، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ ہاں آپ کی بات مجھ سے چرا کر کیوں کر رہی ہیں؟ سونیا کے سر جھکا کر جواب دینے پر وہ ہنسا۔ بس سونیا کی برداشت یہیں تک تھی، اس بار وہ بنا کچھ بولے اپنا بیگ اٹھائے کرسی سے کھینچ کر اٹھی تھی۔ مس سونیا آپ میری بات تو سنیں۔ شوکت نے غصے میں جاتی سونیا کو سامنے آ کر روکا تھا۔ پلیز سر، یہاں سب کے سامنے میرا تماشا نہ بنائیں۔ سونیا نے ریسٹورنٹ میں بیٹھے کچھ لوگوں کو خود کی طرف متوجہ پا کر ہلکی آواز میں کہا، ٹھیک ہے پر آپ میری بات تو سنیں۔ شوکت کو بھی احساس ہوا تھا کہ سب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سونیا تیزی سے اس کے پاس سے گزر کر باہر کی جانب بڑھی، شوکت بھی اس کے پیچھے لپا تھا، پر تب تک وہ رکشے میں جانے کے لیے بیٹھ چکی تھی۔ سونیا نے شوکت کو اپنے پیچھے آتے دیکھ کر رکشے والے سے جلدی رکشہ چلانے کے لیے کہا تھا، کیسی ہو؟ عالم جیسے گھر آیا تھا، سامنے سیڑھیوں سے اترتی زمل کو دیکھ کر چونکا تھا۔ ہاں ٹھیک ہو، اور تم مجھے دیکھ کر اسے ایسے کیوں ہو گئے تھے جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ زمل اس کے کندھے سے کندھا ٹکرائے بولی، خیر ایسی بھی بات نہیں ہے، تم کیسے چڑیل سے کام تھوڑی ہو۔ عالم نے اسے فاصلہ بناتے ہوئے اسے تنگ کرنے کے لیے کہا۔ عالم جب UK اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے گیا تھا تو وہاں اس کی زمل سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، اسے دوستی کے باوجود وہ اس سے فاصلے پر ہی رہتا تھا۔ آؤ ڈنر کریں یار، مجھے بہت بھوک لگی ہے، باقی باتیں بعد میں۔ وہ اسے ساتھ لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آئی تھی جہاں نسرین اور ذاکر پہلے سے موجود تھے۔ عالم جب بیٹھا تو وہ بھی عالم کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ چکی تھی۔ زرمین کدھر ہے ماما؟ عالم نے اس کے خالی کرسی دے کر نسرین سے پوچھا۔ آ رہی ہے، وہ پہلے تو سو رہی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر نوری کے ساتھ چھت پہ گئی ہے، بھیجا ہے میں نے پیغام، آتی ہوگی وہ۔ کون زرمین؟ نسرین نے عالم کو بتایا تو زمل نے آئی بروش کھا کر عالم سے پوچھا۔ زرمین ہماری اکلوتی لاڈلی بہو ہے، ذاکر شاہ نے کہا تو زمل جھٹکے سے اٹھی۔ واٹ؟ اس نے عالم کو ہونکوں کی طرح دیکھا تھا، جبکہ عالم اس کو ریئیکشن دے کر مسکرایا تھا۔ لو بھائی آ گئی ہے ہماری بہو، زرمین کو آتے دیکھ کر ذاکر نے زمل سے کہا تھا تو اس نے گردن موڑ کر سامنے سے آتے زرمین کو دیکھا تھا، جو گلاسز لگائے سلوٹ زدہ کپڑے پہنے دوپٹے کو ایک سائڈ پر گرائے نوری سے باتیں کرتی آ رہی تھی۔ اس کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر تلخ سے مسکراہٹ آئی تھی، جبکہ ذاکر کے کہنے پر عالم نے بھی مڑ کر اپنی ڈول کو دیکھا تھا، جس کا زیادہ سونے کی وجہ سے چہرہ سوجا سا تھا۔ خود پر نظریں محسوس کر کے زرمین نے پہلے عالم اور پھر ساتھ کھڑی زمل کو دیکھا تھا، جیسے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے، جیسے کہ یہ کون ہے؟ آؤ زرمین بیٹا ان سے ملو، یہ ہماری بانجی ہیں زمل، آج ہی UK سے آئی ہیں، آپ سو رہی تھی اس لیے آپ سے نہیں مل سکی تھی۔ ذاکر نے زرمین سے عالم کے پاس کھڑی زمل کی طرف دیکھ کر تعارف کروایا تھا۔ السلام علیکم۔ زرمین نے وہیں کھڑے ہلکی سی آواز میں سلام کیا اور سامنے کھڑی زمل کا ایک نظر میں معائنہ کیا، جو کہ جینز پر کھلی سی ٹی شرٹ پہنے اور بالوں کو ٹیل پونی بنائے کسی ماڈل کی طرح کھڑی تھی۔
زمل بنا کچھ بولے واپس کرسی پر بیٹھ چکی تھی تو زرمین بھی نسرین بیگم کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھی تھی۔ سب نے خاموشی سے کھانا کھایا تھا اور پھر کھانے کے بعد ذاکر شاہ کے اصرار پر باہر لان میں آ کر بیٹھے تھے، جبکہ عالم کچھ امپورٹنٹ میل بھیجنے کا کام کرنے کے لیے اپنے روم کی طرف بڑھا۔ زرمین بھی خاموشی سے بیٹھی اب ذاکر اور زمل کی باتیں سن رہی تھی، جو کب سے عالم اور اپنی دوستی کے قصے ذاکر شاہ کو سنا رہی تھی، جسے ذاکر شاہ ہنستے ہوئے سن رہے تھے۔ زرمین کو پہلی بار یہاں اجنبی سا فیل ہوا تھا، کیونکہ پہلے تو سب اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے اور آج جب وہ بنا لنچ کے سو گئی تھی تو کوئی اسے پوچھنے بھی نہیں آیا تھا۔ یہ سوچ کر اس کا دل بھر آیا تھا اور اس نے اپنی دادوں کو شدت سے یاد کرنے لگی، جو اس کے سر درد کا بھی سن کر پریشان ہو جاتی تھی۔ کبھی اس کے سر کی مالش کرتی تھی اور کبھی اس کا سر دباتی تھی۔ زمین بیٹا کیا ہوا ہے، آج آپ چپ کیوں ہو؟ نسرین نے اسے مسلسل چپ دیکھا تو پریشانی سے پوچھا تھا۔ جی پھپھو کچھ نہیں ہے، وہ میرا کل ٹیسٹ ہے تو کیا میں اپنے روم میں جاؤں تیاری کرنے؟ اس نے یہاں سے اٹھنے کے لیے یہ بہانہ بنایا تھا۔ جاؤ بیٹا جاؤ، نسرین اس کے گال چلاتے ہوئے کہنے لگی تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی تھی، جبکہ زرمین کہیں اٹھ کر جانے پر زمل ذاکر سے باتیں کرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ کیا سچ میں وہ ٹھیک ہے؟ یہاں پھر سونیا پچھلے 2 دن سے بس شوکت کے بارے میں سوچے جا رہی تھی، جبکہ اس نے عائشہ کو کال پر بتا دیا تھا کہ وہ اب یہ جاب چھوڑ رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ اس کشمکش میں تھی کہ اس نے جاب چھوڑ کر ٹھیک کیا یا پھر جلد بازی کر دی۔ ابھی بھی وہ یہ سوچتے ہوئے خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ سونیا کو سیڑھیوں پر دیکھے وقار نے آواز لگائی، جی بابا ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وقار کا ارادہ آج سونیا کو سمجھانے کا تھا کہ وہ اپنی ماں کی بات مان کر اب شادی کر لے، کیونکہ جاب تو وہ اب چھوڑ ہی چکی تھی، جس سے رضیہ بہت خوش تھی۔ وقار کے سمجھانے پر اس نے حامی بھر لی تھی کہ جہاں یہ رضیہ بیگم چاہے گی اس کی شادی کر سکتے ہیں۔ وقار نے سن کر پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ زرمین کے پیپر سٹارٹ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ ٹائم اپنے کمرے میں رہتی تھی، اور ویسے بھی وہ زمل کے ساتھ بات کرنے سے تھوڑا ہچکچاتی تھی، کیونکہ وہ اسے مغرور سی لگی تھی، جس وجہ سے وہ کم ہی اس سے آمنا سامنا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ 2 دن سے اپنے روم میں بند تھی کہ وہ پیپرز کی تیاری کر رہی ہے۔ نسرین بیگم اس کا کھانا بھی روم میں بھجوا دیتی تھی تاکہ وہ اچھے سے پیپر دے سکے۔ زرمین بک پکڑے اپنے روم میں چکر لگاتی اونچی اونچی آواز میں انگلش کا مضمون یاد کر رہی تھی، جب اس کی نظر ونڈو سے نیچے لان میں بیٹھے عالم پر پڑی تھی، جو کسی سے بات کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ زرمین نے تجسس سے دوسرے بیٹھے شخص کو دیکھنے کے لیے ونڈو کی جانب قدم بڑھائے۔ جیسے ہی اس نے نیچے دیکھا تو وہاں سے زمل بیٹھی نظر آئی، جو کافی کا کپ اٹھائے عالم سے کچھ کہہ رہی تھی۔ زمل کو عالم کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے دیکھ کر اسے عجیب سی چبھن ہوئی تھی، جبکہ وہ یہ جانتی تھی کہ وہ دونوں بہت اچھے دوست ہیں۔ کچھ دیر دونوں کو دیکھنے کے بعد وہ چڑچڑاتی ہوئی ونڈو سے سائڈ پر ہوئی تھی۔ اس چڑچڑاہٹ میں اس نے ونڈو کے آگے کارٹنز کر دیے تھے۔ مجھے کیا، جس مرضی سے باتیں کریں، وہ خڑوس نہیں بلکہ اس چڑیل سے بھی باتیں کریں تو مجھے کیا؟ وہ عجیب سی کیفیت میں تھی کہ گویا ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ، اسی میں وہ چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ عالم تم زرمین کو لائک کرتے ہو؟ زمل جو کب سے اس کے UK والے فرینڈز کے بارے میں بتا رہی تھی، اب سنجیدہ سے عالم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ تو جان چکی تھی کہ یہ نکاح اس کی نانوں کی آخری خواہش تھی، اس لیے وہ یہ سوچے بیٹھی تھی کہ عالم نے یہ نکاح مجبوری میں کیا، کیونکہ اس کا اور زرمین کا کوئی میچ نہیں تھا۔ وہ اممیچور سی بچی اور کہاں یہ ہینڈسم، اس کو اس کی ہم ایج ملنی چاہیے، پر اتنے دونوں میں زرمین کے لیے عالم کی کیئرنگ اور اسے دیکھ کر مسکرانا اسے کچھ اور سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اسی لیے اس نے یہ بات عالم سے ڈائریکٹ پوچھنے کا ارادہ کیا تھا۔ بتاؤ۔ عالم کے خاموشی سے مسکرانے پر اس نے آئی برو چکائی تھی۔ لائک نہیں، عالم کے اتنے سے بولے پر ہی وہ دل میں خوش ہوئی تھی، کیونکہ جب سے ان کی دوستی ہوئی تھی اس نے عالم کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ اپنے انہی خوابوں کو پورا کرنے کے لیے وہ پاکستان آئی تھی، پر یہاں تو اسے عالم کے نکاح کا جھٹکا ملا تھا، جس سے اس نے دوبارہ واپس جانے کا سوچا تھا۔ پھر نسرین سے ایسے ہی باتوں باتوں میں ساری سٹوری کا پتہ چلا، جس سے اس نے خود کو ایک چانس اور دیا تھا، کیونکہ بقول اس کے زمین اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ میں بس اسے لائک نہیں کرتا زمل، اب تو وہ آہستہ آہستہ میری روح اور دل میں اتر چکی ہے۔ اسے نہ دیکھوں تو میری صبح نہیں ہوتی، اور اسے اداس دیکھ کر میرا دل بھی اداس ہو جاتا ہے۔ ہاں، ماما کے انسسٹ کرنے پر میں نے نکاح کیا تھا، پر پتہ نہیں کیوں میرا دل پہلے دن سے پا کر مطمئن تھا اسے پا کر، اور اب تو میری کیوٹ کیٹی اس دل پر راج کرتی ہے۔ عالم اس کے چہرے کو بند آنکھوں میں سموئے بولا۔ پہلی بار اس نے اپنی فیلنگ زرمین کے لیے کسی سے شیئر کی تھی، جبکہ عالم کی بات سن کر زمل کو اپنا حلق خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ گڈ، مجھے نیند آ رہی ہے، اب میں سونے جا رہی ہوں، تم بھی سو جاؤ، وہ مصنوعی مسکراہٹ لائے چہرے پہ بولی۔ پتہ نہیں میری کیٹی کب میری فیلنگز کو سمجھے گی۔ عالم نے زرمین کو سوچتے ہوئے ٹھنڈی آ بھری تھی، اور پھر خود کو بھی سونے کے لیے روم کی طرف بڑھا۔ اوف اللہ،
کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں میں۔ سونیا کو آج کمپنی کی طرف سے لیگل نوٹس ملا تھا جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ وہ جاب چھوڑنے سے 1 مہینہ پہلے بتائے گی اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ اسے اس پیپر کے فوٹو کاپی بھی ملی تھی جس پر اس نے اس سارے رولز کو مانتے ہوئے سائن کیے تھے۔ کیا کروں اب میں؟ 1 مہینہ اور جاؤں پر میں شوکت سر کا سامنا کرنا نہیں چاہتی۔ کدھر پھنس گئی ہوں میں، اور یہ سب اس عالم شاہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ نہ میرے سامنے آتا اور نہ وہ سب کچھ ہوتا تو آج میں سکون سے اپنی جاب کر رہی ہوتی۔ اسے اب عالم پر تب چڑھی تھی کیونکہ یہ نہیں بلکہ وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ بس سونیا بس، میں ہی ہر بار کیوں پیچھے ہٹوں؟ اس بار عالم ذاکر شاہ کو اٹھنا ہوگا۔ وہ آگے کا سوچتے ہوئے ایک دم سے بولی تھی، جبکہ یہ جاب بھی اس نے عالم کے کہنے پر چھوڑی تھی۔ اس دن والے واقعے کے بعد اگلے دن عالم نے اسے کال کر کے جاب چھوڑنے کے لیے کہا تھا اور ساتھ ہی یہ دھمکی دی تھی کہ وہ شوکت کی اصلیت وقار ماموں کو بتا دے گا۔ سونیا نے تو اس کے یوں سے اسے کال کر کے جاب چھوڑنے کا اور مطلب نکالا تھا، اس لیے اس نے بنا کچھ کہے جاب چھوڑ دی تھی۔ اس دن کی کال کے بعد اس نے اس کی کال کا ویٹ کیا کہ وہ اس سے دوبارہ پھر پوچھے گا کہ اس نے جاب چھوڑ دی کیا، پر اس کی کال نہ آنے پر اس نے کل رات خود کال کر کے اسے بتایا تھا کہ وہ اس نے جاب چھوڑ دی ہے، پر آگے سے اس کے گڈ کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کرنے پر اسے تب چڑھی تھی، اس لیے صبح سے اس کا موڈ آف تھا۔ اوپر سے لیگل نوٹس آ گیا تھا جسے دیکھ کر اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کیسا ہوا پیپر؟ عالم جو کالج کے باہر گاڑی میں بیٹھا اس کا ویٹ کر رہا تھا، اس کے بیٹھتے ہی پوچھنے لگا، جی اچھا۔ زرمین 2 لفظوں میں جواب دے کر اب خاموشی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیوں پر کل رات سے اسے عالم پر غصہ آ رہا تھا۔ زرمین کیا ہوا ہے؟ اس کا کافی دن سے کھچا کھچا رویہ عالم محسوس کر چکا تھا۔ ابھی بھی وہ اسے منہ پھیرے گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ عالم کے پوچھنے پر بھی وہ اس کی طرف نہیں مڑی تھی تو عالم نے اس کی طرف دیکھ کر گاڑی کو سائڈ پر روکا تھا۔ گاڑی رکنے پر جب وہ نہ مڑی تو عالم نے پریشانی سے آگے بڑھ کر اس کی گود میں رکھے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ کیا ہوا میری ڈال؟ عالم کے ہاتھ تھامنے پر پتہ نہیں کیوں پر اس کا دل بھر آیا تھا، جس سے اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر عالم کے ہاتھ پر گرا تھا۔ عالم تو اس کا آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا اور تیزی سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ بتاؤ میری جان، کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا؟ پیپر اچھا نہیں ہوا کیا؟ اب عالم اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں پکڑے بچوں کی طرح اسے پوچھ رہا تھا۔ زمین نے ابھی بنا اس کی طرف دیکھے نہ میں گردن ہلائی تھی۔ یہی بات عالم کو زیادہ تڑپا گئی تھی کیونکہ اب تو وہ بنا ڈرے اس سے بات کرنے لگی تھی۔ اکثر تو وہ اس کے ساتھ شرارت بھرا مذاق بھی کر لیتی تھی جس سے عالم تو بہت خوش تھا۔ ذری میری آنکھوں میں دیکھو، عالم نے اس کے چہرے کو اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ عالم کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر کے زرمین نے خوف کی بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اب بتاؤ میری جان، کیا ہوا ہے؟ نہیں ہوں میں آپ کی جان، وہ زیمل ہے آپ کی جان، جسے آپ بھی پھپھو بھی اور بابا بھی سبھی امپورٹنٹ دیتے ہیں اتنی۔ وہ غصے سے اس کے ہاتھ چھٹکتی ہوئی بولی تھی کیونکہ مزید اس کے چپ رہنا مشکل اس کو لگ رہا تھا۔ جب سے وہ آئی ہے کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، کسی کو میری فکر نہیں، سب اس زمل سے بات کرتے ہیں۔ اس نے روتے ہوئے اپنے دل کی بڑاس نکالی، جبکہ عالم اس کی اتنی انسیکیورٹی سن کر ہونکوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ زمل سے جیلس ہو رہی ہے؟ اور پتہ نہیں کب سے وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ اس کو اس طرح سب کی طرف سے بدگمان دیکھ کر وہ پریشان بھی ہوا تھا۔ زرمین اس کو روتے دیکھ کر وہ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا، ادھر دیکھو میری ڈال۔ عالم اس کے ہاتھ پکڑے پیار بھرے لہجے سے بولا۔ زرمین نے بھری ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ زرمین، وہ زمل تو کچھ دن کے لیے گیسٹ آئی ہے میری جان، اس لیے تو سب کو اس کو ٹائم دے رہے ہیں، تھوڑے دن تک وہ چلی جائے گی۔ تم تو سب کی پرنسس ہو، تمہیں کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ ماما بابا بھی تم سے بہت پیار کرتے ہیں، تمہاری جگہ وہ کسی کو بھی نہیں دیں گے، اور میرے پاس تو اب خود کے لیے بھی جگہ کم ہوتی جا رہی ہے، اتنی تم مجھ میں بسنے لگی ہو۔ عالم نے اس کو سمجھاتے ہوئے آخری لائن اپنے دل میں کہی تھی۔ زرمین نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تھی جو عالم کی گرفت میں تھا۔ تمہیں بھی اس سے باتیں کرنی چاہیے، وہ بہت اچھی ہے میری ڈول، پر وہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ نہ وہ مجھ سے بات کرتی ہے اور تو میں کیوں کروں؟ زرمین نے اس کی بات سن کر منہ بنائے بولی، ڈانٹوں گا میں زمل کو کہ وہ میری کیوٹ کیٹی سے بات کیوں نہیں کرتی؟ عالم مصنوعی غصے والے تاثر لائے بولا، جبکہ زمل کی ڈانٹ کا سن کر وہ معصوم بچی کی طرح دل میں خوش تھی اور عالم کی طرف دیکھ کر ہلکے سے مسکرائی تھی۔ گڈ گرل۔ عالم نے اس کی مسکراہٹ دیکھ کر آگے بڑھ کر اس کے بائیں گال کا بوسہ لیا تھا، جبکہ اس بار زرمین کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا، جسے دیکھ کر عالم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، کیونکہ اب وہ ٹائم دور نہیں جب وہ اس کو اور اس کی فیلنگز کو سمجھنے لگے گی۔ ماما وہ اسے پیار کرتا ہے، آپ سن رہی ہیں نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟
میرا عالم اس چھوٹی سی آفت سے پیار کرتا ہے۔ زمل کے سکینہ کو عالم کے بارے میں بتاتے ہوئے گود میں رکھے کشن کو دبوچا تھا۔ زمل، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ مت جاؤ، وہ صرف تمہیں اپنی دوست سمجھتا ہے۔ میری جان، تم اب واپس آ جاؤ۔ سکینہ جو اسے ہمیشہ یہ سمجھاتی آ رہی تھی کہ عالم کے لیے یہ صرف اس کی دوست ہے، پر اس نے اس کی ایک بھی نہیں سنی تھی، اور اب بھی سب دیکھ کر اور سن کر ڈیٹ بنے اس کو زمین سے چھیننے کا سوچ رہی تھی۔ بس ماما، آپ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں دے سکتی تو یہ لیکچر بھی مت دیا کریں، بدتمیزی سے کہتے ہوئے اس نے فون بند کیا اور غصے میں ہاتھ میں پکڑا کشن سامنے دیا دیوار میں مارا، جس سے اس کی نظر سامنے دروازے پر کھڑی نوری پر پڑی تھی جو اسے ڈر کر 2 قدم دور ہوئی تھی۔ تم ایڈیٹ، ادھر کیا کر رہی ہو؟ اب اس نے اپنے غصے کا نشانہ نوری کو بنایا جو اسے نسرین بیگم کے کہنے پر بلانے آئی تھی۔ یہاں کھڑی ہو کر میری باتیں سن رہی تھی جاہل لڑکی، اس کو بازو سے پکڑ کر زمل نے اندر روم میں کھینچا تھا۔ نہیں نہیں بی بی جی، وہ میں تو، نوری نے کانپتی آواز میں کہا۔ جسٹ شٹ اپ، اچھے سے جانتی ہوں میں تم جیسے لوگوں کو۔ کتنے پیسے دیتی ہے وہ زرمین تجھے اس کام کے لیے؟ وہ ہلکی سی آواز میں غرائی، جبکہ نوری کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ بولو، کتنے پیسے لیتی ہو تم جاسوسی کرنے کے؟ دیکھنے میں تو وہ معصوم لگتی ہے، پر ہے بالکل آفت۔ نوری کے چپ رہنے سے زمل نے غصے میں اس کا بازو اب موڑا تھا۔ نہیں بی بی جی، قسم سے ہم کسی کی کوئی جاسوسی نہیں کرتے، ہم تو بس آپ کو بڑی بیگم کے کہنے پر بلانے آئے تھے، وہ آپ کو نیچے بلا رہی ہیں شاپنگ پر جانے کے لیے، نوری نے درد میں کہراتے ہوئے اپنے صفائی میں کہا تھا۔ اور وہ آپ کو نیچے بلا رہی ہیں شاپنگ پر جانے کے لیے، نوری نے درد میں کراتے ہوئے اپنی صفائی میں کہا۔ جاؤ، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ بنا نوک کیے میرے روم میں آنے کی ہمت بھی مت کرنا۔ زمل اس کا بازو چھوڑ کر چینجنگ روم کی طرف بڑھی تاکہ شاپنگ پر جانے سے پہلے ڈریس چینج کرے۔ ڈائن، نوری نے روتے ہوئے اپنے بازو کو دیکھ کر دل ہی دل میں کہا۔ سونیا آفس میں آتے ہی ہچکچاتے ہوئے اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ابھی تک وہ یہ سوچ رہی تھی کہ شوکت کا سامنا کیسے کرے گی، اسے کیا بات کرے گی۔ ابھی بھی وہ بیٹھی اپنے لفظوں کو ترتیب دے رہی تھی جب سامنے سے آتی عائشہ نے اسے پکارا تھا۔ ویلکم بیک مس سونیا، یہ رہی آپ کی فائل، اس میں شوکت صاحب کی آج کی میٹنگ کی ڈیٹیل ہے جو آپ نے انہیں دینی ہے۔ عائشہ نے ہاتھ میں پکڑی فائل سونیا کی جانب بڑھائی۔ جی۔ سونیا نے فائل کو ٹیبل پر رکھا اور اب اسے یہ ٹینشن ستائی جا رہی تھی کہ کیسے ہی جائے شوکت سر کے آفس میں۔ پھر خود کو مضبوط بناتے ہوئے وہ اٹھی۔ سر میں آئیے مس سونیا، سونیا کو عہدے دے کر وہ بولا جیسے اس کا انتظار ہی تھا۔ سونیا بنا کچھ بولے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ اس کو کھڑے دیکھ کر شوکت نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ ویلکم بیک مس سونیا، اس نے اس کے چہرے کے قریب ہو کر مدھم آواز میں سرگوشی کی، جسے دیکھ کر سونیا 2 قدم دور ہوئی۔ جی سر، یہ آپ کی آج کی میٹنگ۔ مجھ سے دور بھاگ رہی ہو؟ شوکت اس کے پیچھے ہٹنے پر اس کے قریب آیا، جبکہ سونیا کو شوکت کا آج کا رویہ کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ سر پلیز، سونیا نے گھبراہٹ سے اس کی طرف دیکھا جو ابھی بھی اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، جبکہ اب سونیا پیچھے ہوتی ہوئی دیوار سے جا لگی تھی۔ بریک ٹائم میں تمہارا گاڑی میں ویٹ کروں گا، آج ہم لنچ باہر کریں گے، ہوپ سو کہ اس بار تم میری بات کو سمجھو گی، شوکت نے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھوا تھا، جس سے سونیا کانپ اٹھی تھی۔ پلیز سر، سونیا نے ڈرتے ہوئے آنکھیں میچی تھی۔ اوکے مس سونیا، ناؤ یو کین گو۔ وہ اپنی بات پوری کرتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ سونیا بنا اس کی طرف دیکھے باہر بھاگی تھی۔ اللہ، اب میں کیا کروں، اس گھٹیا انسان سے اپنا پیچھا کیسے چھڑواؤں؟ شوکت کے اس طرح سے کرنے سے وہ کافی ڈر گئی تھی۔ بابا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ زرمین جو نوری کے ساتھ بیٹھی لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، نسرین بیگم کو بلیک ساڑی اور ذاکر کو بلیک سوٹ میں تیار کھڑے دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی بیٹا، ہم آپ کے بابا کے فرینڈ کے بیٹے کی شادی میں جا رہے ہیں، آپ اپنا خیال رکھنا اور ڈنر کر کے سونا، نسرین نے اسے بتاتے ہوئے ساتھ ہدایت کی تھی۔ جی پپو، اوکے، اللہ حافظ، ذاکر کہتے ہوئے نسرین کو چلنے کے لیے کہا تھا، جو اپنا بیگ میں اپنا موبائل رکھ رہی تھی۔ اللہ حافظ، زرمین نے ایک نظر دونوں پر ڈال کر دوبارہ سے بولی، ان کی طرف متوجہ ہوئی جہاں کوئی پاکستانی ڈرامہ لگا ہوا تھا۔ زرمین باجی، آپ کو یہ زمل بی بی کیسی لگتی ہیں؟ نوری کو زمل کا سلوک یاد آیا تھا جو کچھ دن پہلے اس نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ پتہ نہیں، وہ بس تھوڑی عجیب ہے، اس لیے میں اسے بات نہیں کرتی، زرمین نے سچائی سے کہتے ہوئے منہ بنایا۔ جی باجی، مجھے تو وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، آپ کو پتہ ہے انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ نوری پلیز، مجھے اس ماڈل کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، نوری کی آدھی بات سن کر وہ بولی تھی۔ تم ایسا کرو کہ چلی جاؤ، میں خود ہی ڈنر کر لوں گی، زرمین نے اسے کوارٹر میں جانے کے لیے کہا۔ جی باجی، وہ حامی بھرتی ہوئی اٹھی تھی، جبکہ اس کے جانے کے بعد زرمین بھی ڈنر کر کے اپنے روم کی طرف بڑھی تھی۔ اس کا ارادہ آج جلدی سونے کا تھا کیونکہ پیپرز کی وجہ سے وہ سوتی بھی کم تھی۔ ابھی وہ لیٹی ہی تھی سونے کے لیے جب اسے اپنے اوپر لہراتا سایہ دیکھا تھا، جسے دیکھ کر کچھ پل تو وہ خوف کے مارے سکتے میں آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، جب اسے سراہٹ اپنے
پاس محسوس ہوئی تو اس پہلے کہ وہ ہاتھ میں پکڑے چاقو سے حملہ کرتا وہ بلینکٹ اس کے اوپر پھینک کے چیختی ہوئی اٹھی تھی۔ ابھی بھاگ کر دروازے پر ہی پہنچی تھی جب نقاب پوش نے اس کو بازو سے کھینچ کر دوبارہ بیڈ پر گرایا تھا۔ نہیں پلیز مجھے مت مارو۔ اس کو خود کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھی تھی جبکہ نقاب پوش نے اب اس کو ٹانگ سے پکڑ کھینچا تھا جو کھسکتی ہوئی اس سے دور جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چاقو سے اس پر وار کرتا وہ دوسری ٹانگ کو اس کو مارتی ہوئی پھر سے اٹھی تھی۔ ٹانگ لگنے سے وہ لڑکھڑاتا نیچے فرش پر گر گیا تھا۔ زمین روتی ہوئی اسے نیچے گرتے دیکھ کر کانپی ہوئی ٹانگوں سے نیچے کی جانب بھاگی تھی جبکہ خوف سے اس کی آنکھیں بھی پھول چکی تھی۔ پھپھو بابا عالم کوئی ہے، وہ نیچے لاؤنج میں آ کر چیختی ہوئی بولی جب لاؤنج کی مدھم روشنی میں وہ اسے سیڑھیوں سے نیچے آتا دیکھا تھا جسے دیکھ کر وہ ڈرتی ہوئی صوفے کے ساتھ نیچے چھپ کر بیٹھی تھی۔ اللہ پاک پلیز مجھے بچا لے، پلیز کوئی آ جائے۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں روکی تھی جبکہ خوف کی وجہ سے دل بھی اتنی تیز دھڑک رہا تھا جسے وہ اس کی دل کی دھڑکن کی ہی آواز سن کر اس تک پہنچ جائے۔ کچھ پل اسے ہی خاموشی سے گزرے تھے جب لاؤنج کا دروازہ چڑچڑانے کی ہلکی سی آواز آئی تو زمین نے ڈر کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ موت کے بہت قریب ہے کیونکہ کوئی بھی تو نہیں تھا آج اسے بچانے کے لیے، نہ وہ پھپھو جو اس پر اپنی جان مارتی تھی، نہ وہ بابا جو اسے کبھی اداس نہیں رہنے دیتے تھے، اور نہ ہی عالم جس کی تو وہ ڈول تھی۔ جیسے جیسے قدموں کی آواز اپنے قریب محسوس ہو رہی تھی ویسے ویسے اس کے رونے میں شدت آ رہی تھی۔ نہیں مجھے مت مارو، وہ بنا اس کی طرف دیکھے اس پر چیختی ہوئی باہر کی جانب بھاگی تھی تاکہ کوارٹر میں نوری کے پاس جا سکے۔ عالم جو اپنے ہی دھیان میں اپنے روم کی طرف بڑھا تھا زمین کی آواز سن کر ہڑبڑا کر اس کی طرف مڑا تھا جو چیختی ہوئی باہر لان کی طرف بھاگ رہی تھی۔ پہلے تو وہ شوق سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کی حالت دیکھ کر خود بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا جو بنا دوپٹے کے بکھرے بالوں کے ساتھ اجڑی ہوئی حالت میں بس بھاگے جا رہی تھی۔ زمین رکو، وہ اس کے پیچھے تیزی سے لپکا تھا۔ نہیں مجھے مت مارو، وہ روتی ہوئی اس کو سنے بنا بھاگی۔ زمین رکو، عالم نے آگے بڑھ کر اس کو پیچھے سے بازو پکڑ کر روکا۔ نہیں، زمین نے خود کے پکڑے جانے پر خوف سے آنکھیں میچی تھی۔ اس کو اتنی زیادہ خوف زدہ دیکھ کر عالم سکتے میں آ گیا تھا۔ زمین آنکھیں کھولو میری جان، میں عالم، میری ڈول۔ اس کو آنکھیں بند کیے کانپتے دیکھ کر عالم نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ عالم زمین نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر خوف سے اٹکتی ہوئی سانسوں میں اس کو دیکھا تھا۔ ہاں میری جان، عالم نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کو یقین دلایا تھا کہ وہ اس کے سامنے ہے۔ عالم اس پر زمین پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی اس کے سینے سے لگی تھی۔ زمین بتاؤ مجھے کیا ہوا، تمہارے یہ حالت کس نے کی؟ عالم نے اس کی کمر سلاتے ہوئے غصے میں ارد گرد نگاہ ڈرائی۔ عالم وہ وہاں، وہ مجھے مار دے گا، مجھے بچا لے۔ زمین نے روتے ہوئے انگلی سے لاؤنج کی طرف اشارہ کیا تھا اور پھر خوف اس کے کوٹ کو زور سے پکڑے اس میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کون مار دے گا میری جان، بتاؤ مجھے، عالم نے اس کو بازو سے پکڑ کر سامنے کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ نقاب والا، اس کے ہاتھ میں چاقو بھی تھا۔ زمین کی آنکھوں کے سامنے اس کا خلیہ لہرایا تھا جس سے وہ کانپ اٹھی تھی۔ عالم پریشانی اور غصے کی کیفیت میں اسے لیے اندر لاؤنج کی طرف بڑھا تھا۔ اسے صفحے پر بٹھا کر اس نے پورے گھر کی تلاشی لی پر اس سے کوئی نہیں ملا تو وہ واپس اس کے پاس آیا تھا۔ زمین یہ لو پانی پیو، اس نے روتی ہوئی زمین کے پاس بیٹھ کر اسے پانی پلایا تھا۔ بس میری جان، کوئی نہیں ہے یہاں، میں ہوں تمہارے پاس۔ عالم نے اسے ڈرے دیکھ کر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وہ تھا یہاں، زمین نے اس کے ساتھ لگی ہی منمنائی تھی۔ چلو روم میں میری ڈول، اس کو ساتھ لگائے وہ روم میں لے آیا تھا کیونکہ پورا گھر دیکھنے کے بعد عالم کو لگا تھا کہ شاید زمین نے کوئی خواب دیکھا تھا جس سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ زمین لیٹو، اس کو بیڈ پر لٹا کر اس نے اس پر بلینکٹ دیا تھا۔ زمین نے لیٹ کر خاموشی سے اس کی طرف دیکھا تو شاید اب اپنے روم میں چینج کرنے کا سوچ کر باہر کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ عالم جیسے ہی مڑا تھا زمین نے اس کا ہاتھ پکڑ گردن نہ میں ہلائی تھی جسے کہا ہو کہ اس کو چھوڑ کر نہ جائے۔ عالم نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا پھر اس کے پاس ہی بیٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ سو جاؤ میری ڈول، میں ہوں یہاں۔ عالم نے اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوا تھا۔ زمین نے ڈرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا تھا کیونکہ وہ ڈر رہی تھی کہ وہ اس کو سوتی ہوئی چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ عالم اس کے سمجھ سے مسکرایا تھا اور پھر دھیرے سے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے تھے۔ اوف اللہ، کیا کروں میں اب، کہاں پھنس گئی، یہ ٹھرکی انسان تو میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ سونیا شوکت کی دن رات نئی فرمائشوں سے تھک گئی تھی۔ ابھی بھی وہ ڈنر کے لیے ریڈی ہو رہی تھی جو کہ بقول شوکت کی بزنس ڈنر ہے۔ ابھی مزید 2 ہفتے سے اس کو برداشت کرنا تھا اور جیسے ہی وہ اس کی گھٹیا باتیں سن رہی تھی یہ وہ خود جانتی تھی۔ کہاں بی بی اس وقت کہاں؟ رضیہ نے اسے تیار دے کر پوچھا جو بلو شرٹ فراک پہنے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ بتایا تو تھا بابا کہ آج آفس میں پارٹی ہے۔ سونے نے آج جھوٹ بولا تھا تاکہ وہ اسے وقت پہ جانے دے۔ تو ضروری نہیں ہے جانا تمہارا، بنا ان کی پارٹی ہو جائے گی۔ لیکن وہاں پورا اسٹاف آ رہا ہے، اور رضیہ کا انکار سن کر جھنجھلا کر بولی تھی کیونکہ شوکت کی وجہ سے پتہ نہیں اسے اور کتنے جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ اس وقت جا رہی ہو تو میڈم آؤ گی کب؟ ہاں بولو، اور تیرے باپ نے کون سا گاڑی اور ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں جو تم میڈم جی کو لینے جائیں گے، اس لیے چپ چاپ گھر بیٹھو۔ رضیہ نے اسے لتاڑتے ہوئے واپس جانے کا کہا تھا۔ لیکن ماما
دیکھو سونیا، مجھے اتنا مجبور نہ کر کے میں کسی بھی ایرے غیرے کو دیکھ کر تجھے یہاں سے چلتا کروں۔ سونیا کے احتجاج پر وہ تپی تھی۔ بس کریں، نہیں ڈرتی میں آپ کی اس بلیک میلنگ سے، نہیں کرنی مجھے شادی، اور ویسے بھی میں زرمین نہیں ہوں جو آپ کی سبھی باتیں سن لوں گی۔ بابا سے میں اجازت لے چکی ہوں، اس لیے میں جاؤں گی۔ سونیا نے صوفے پر بیٹھی رضیہ کو دیکھ کر بدتمیزی سے کہا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ بس یہ بندہ مجھے ایک ہی بار کیوں نہیں مار دیتا؟ پہلے اپنی ماں کے سامنے میری عزت دو کوڑی کی کر دیتا تھا، اور اب اپنی اولاد کے سامنے۔ یہ لڑکی ایک نہ ایک دن ضرور کچھ کرے گی۔ رضیہ نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا تو اس کے منع کرنے پر بھی وہ چلی گئی تھی۔ ہائے بی پی ہائے ہو رہا ہے میرا، ایک دن ان کی اس نکمی اولاد کی پریشانیاں لے کر مر جانا ہے میں نے۔ یہ سب اس منحوس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جاتی جاتی میرے گھر کی خوشیاں بھی کھا گئی۔ اس سب میں اسے آج بھی زرمین قصوروار لگی تھی۔ عالم کی نہ جانے کس پہر آنکھ لگ گئی تھی۔ جب اٹھا تو اس کی نظر زرمین پر پڑی، جو اس کا ہاتھ ابھی بھی دبوچے ہوئے گہری نیند سو رہی تھی۔ عالم نے سامنے وال کلاک پر دیکھا، جہاں سوئیاں 11 کے ہند سے پر تھی، مطلب 11 بج رہے تھے۔ ماما لوگ بھی آ گئے ہوں گے۔ عالم کو اب ٹینشن ہوئی تھی کہ کہیں نسرین اور زاگر کو پتہ لگ جائے نہ کہ وہ اتنی رات میں زرمین کے ساتھ تھا، اس لیے اس کو گہری نیند میں دیکھ کر اس نے یہاں سے جانا کا سوچا، پر اس کی ڈول کو ابھی بھی اس کا ہاتھ پکڑے سو رہی تھی۔ عالم نے دھیرے سے اس کی گرفت سے ہاتھ نکالنا چاہا تو اس نے گرفت سخت کی تھی۔ عالم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو ابھی بھی گہری نیند میں اس کو چھوڑ نہیں رہی تھی۔ زی میری جان، ابھی جانے دو مجھے، بہت جلد ہم ہمارے بیڈ روم میں ایک ساتھ سوئیں گے۔ عالم نے سرگوشی کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے گال کو ہلکے سے چھوا تھا۔ ابھی میں یہاں نہیں سو سکتا نا میری کیٹی، اس لیے اپنے عالم کو مت تڑپاؤ اور میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ عالم نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اس پر اپنے بالوں سے اس کے گال کو چھوا تھا، جبکہ اس کے لمس سے وہ اس پر کسمسائی بھی نہیں تھی۔ مطلب صاف تھا کہ آج رات وہ اسے کہیں نہیں جانے دے گی، جبکہ اس کو تھوڑے سے کھلے منہ سوتے دیکھ کر اس کا دل آج نئی فرمائش کر رہا تھا۔ عالم نے اپنے دل کی اس خواہش پر اس کو ڈپٹا تھا، پر وہ بھی تو اتنی رات کو اس کا صبر آزما رہی تھی۔ عالم نے پھر ہلکے سے اس کی گرفت کو کھولنا چاہا تو وہ اس کا ہاتھ پکڑے نیند میں کروٹ کے بل اس کی طرف مڑی تھی۔ اس کی گرم اور تیز سانسیں محسوس کر کے اس کو اپنی سانس بند ہوتی چلی لگی۔ ایک نظر اس کی طرف دے کر عالم نے تھوڑا سا دور کھسک کر اس کے اور اپنے بیچ فاصلہ بڑھایا، جبکہ زرمین نے اب نیند میں اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر اس کی ٹانگوں پر رکھی تھی، جیسے اسے اپنی قید میں کیا ہو۔ زرمین کے اس طرح اس کو خود کے قریب کرنا اسے بھی اچھا لگا تھا۔ پھر سب سوچوں کو جھٹکتے ہوئے عالم نے اس کو کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کیا تھا، جبکہ ایک ہاتھ اس کی گرفت میں اور دوسری اس کی کمر میں ڈالے عالم نے اس کے بالوں میں مونچھ پایا تھا، جس سے اس کی ہلکی ہلکی خوشبو اسے پرسکون کر رہی تھی۔ جائز حق رکھتا ہوں میری ڈول، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہی اس نے سونے کے لیے آنکھیں میچی تھی۔ ابھی اسی سوئے کچھ وقت ہی گزرا تھا جب وہ اس کی گرفت میں منمنائی تھی۔ عالم نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اپنے بازو میں سوئی زرمین کی طرف دیکھا، جو شاید پھر کوئی خواب دیکھ رہی تھی، جس سے حفظدہ ہوتے ہوئے نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ عالم نے ہاتھ اس کی کمر سے نکال کر اس کے بالوں میں چلایا تھا۔ مجھے مت مارو، نیند میں بھی اس کے لب ہل رہے تھے۔ زی میں ہوں تمہارے پاس۔ عالم نے اس کے ماتھے پر پسینے کی چمکتی بوندوں کو اپنی ہتھیلی سے صاف کیا تھا، جبکہ نیند میں بھی عالم کا لمس محسوس کر کے بھی وہ بے سکونی سے پرسکون ہوئی تھی۔ اس کو پھر سے نیند میں اتنا خوفزدہ دیکھ کر عالم کو اس بار کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، جبکہ اس کی بے سکونی دیکھ کر اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا اس کے بارے میں سوچتا رہا کہ یہ کون سے خواب میں ہے جو اسے اتنا خوفزدہ کر رہا ہے۔ اس کو پرسکون اور گہری نیند میں دیکھ کر وہ دھیرے سے اٹھا تھا تاکہ وہ اپنے روم میں جا کر تھوڑا سا سو لے، کیونکہ گھڑی صبح کے 4 بجا رہی تھی، اور پھر تھوڑی دیر تک نماز پڑھ کر اسے جاگنگ پر بھی جانا تھا۔ آنی، میں کیا سوچ رہی تھی کہ زرمین تو اب پیپر سے فری ہو گئی ہے، اس لیے اب گھر میں بور ہوتی ہوگی تو کیوں نہ اسے آج میں اپنے ساتھ پارٹی میں لے جاؤں، تھوڑا انجوائے کر لے گی اور دیکھ بھی لے گی ہائی اسٹینڈرڈ کی پارٹیز کو۔ زیمل نے کچن میں کھڑی نسرین سے کہا، جبکہ اس کے لہجے میں اس کے لیے حقارت تھی۔ جی بیٹا لے جائے، پر دھیان رکھنا ابھی وہ چھوٹی اور نہ سمجھ ہے۔ نسرین نے اس کی طرف دیکھے بنا اجازت مانگی تھی۔ ٹھیک ہے آنی، آپ نوری کو بھیج دیں کہ میں زرمین کو کہے ریڈی ہو جائے، تھوڑی دیر تک جانا ہے تو میں بھی ریڈی ہو جاتی ہوں۔ زیمل کو لگا تھا کہ اگر وہ اسے کہے گی تو وہ یقیناً اس کے ساتھ جانے پر منع کر دے گی، اس لیے اسے ساتھ لے جانے کے لیے اس نے نسرین سے کہا تھا۔ بس اب اسے اپنے پلان پر کام کرنا تھا، جس کے لیے وہ اپنی فرینڈ
نتاشا کو کال ملاتی ہوئی اپنے روم کی جانب بڑھی تھی۔ عالم تو بس پچھلے 2 دن سے اسی رات کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ اسے اس کی وہ اجڑی حالت اور پھر رات میں ڈرنا بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کیا سچ میں کوئی تھا؟ زمین پہلے کبھی تو اتنا نہیں ڈری، اور اس واقعے کے بعد وہ کچھ خاموش بھی ہو گئی تھی۔ عالم کو تو اس کی فکر ستائی جا رہی تھی، جو کہ آج کل بس خاموشی سے بیٹھے سب کی طرف دیکھتی رہتی تھی، جیسے کہ کچھ دماغ میں سوچ رہی ہو۔ اگر زرمین سچ میں کہہ رہی تھی تو ضرور وہ شخص کیمرے میں آیا ہوگا جو سیفٹی کے لیے گھر میں کافی جگہ لگے ہوئے تھے۔ عالم سوچتا ہوا جھٹکے سے اٹھا اور گاڑی کی کیز کو اٹھائے آفس سے گھر کی طرف نکلا تھا تاکہ دیکھ سکے سچ کیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زرمین نے ڈرائیو کرتی جمل کو دیکھ کر پوچھا تھا، جو بنا اسے کچھ بتائے بس ساتھ لے آئی تھی، جبکہ زرمین تو سمجھ رہی تھی کہ اس نے نسرین کے ساتھ جانا ہے، پر آگے گاڑی میں اسے دیکھ کر چونکی تھی اور پھر بنا کچھ بولے بیٹھ گئی تھی۔ پر اب پتہ نہیں کیوں اسے ڈر لگ رہا تھا۔ کوئی کڈنیپ نہیں کر کے لے کے جا رہی ہوں میں تمہیں، اپنا منہ بند کرو، میں تمہیں آنی نے کہا اس لیے پارٹی میں لے کر جا رہی ہوں۔ زمل نے اس کے مسلسل پوچھنے پر اسے کافی سنائی تھی، جبکہ اس کی باتیں سن کر اسے رونا آیا تھا، پر اپنے آنسو پیتی ہوئی وہ مرر کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ زمل اسے لے کر اب ایک فارم ہاؤس میں آئی تھی جو کافی ویران سی جگہ تھی۔ گاڑی سے اتر کر جب وہ اندر بڑھی تو زرمین بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کے پیچھے جا رہی تھی، جبکہ فارم ہاؤس کے اندر جاتی اس کو جھٹکا لگا تھا، جو باہر سے تو کافی ویران تھا پر اندر مختلف روشنیوں سے روشن تھا۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو وہاں موجود ٹیبلز کے ارد گرد کافی لڑکے اور لڑکے کھڑے ہوئے تھے، جبکہ ان کا خلیہ اور اسٹائل دیکھ کر اس نے شرم سے نظریں پھیری۔ ہائے بی بی! ایک لڑکا ہاتھ ملاتا ہوا اب ان کی طرف آ رہا تھا، جسے دیکھ کر وہ ڈر کر 2 قدم دور رہی۔ ہائے شیری! زمل اسے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھی تھی اور خوشی سے اس کے گلے لگی تھی، جسے دیکھ کر زرمین کو عجیب لگا، کیونکہ اسے کبھی ایسے ماحول کی عادت نہیں تھی۔ عالم سے نکاح کے بعد بھی وہ کہیں بھی ایسی پارٹیز میں نہیں گئی تھی۔ اس نے زرمین کی طرف دیکھ کر آئی برو چکائی۔ اوہ میٹ مائی! زمل نے زرمین کی طرف دیکھا اور سوچا تھا کہ گویا وہ اسے کیا کہہ کر انٹروڈیوس کروائے۔ یس شیری! اس پر نظر ٹکائے ہی اسے پوچھ رہا تھا، شی از مائی کزن۔ زمل کو لگا کہ وہ اس کو فرینڈ تو کہہ نہیں سکتی، کیونکہ وہ ایج میں بہت چھوٹی ہے، اس لیے اس نے کزن کہا تھا۔ ہائے پریٹی انوسینٹ گرل! شیری اب حق کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھا تو زرمین کے پیچھے ہٹنے سے پہلے ہی زمل نے اس کو روکا تھا، جسے دیکھ کر زرمین کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ لیٹس گو شیری، نتاشا از ویٹنگ، اس نے شیری کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ اوکے کم بیبی! اب وہ دونوں کو لیے ایک ٹیبل پر آیا تھا، جہاں ایک لڑکی اور 2 لڑکے کھڑے محض گفتگو تھے۔ ہائے! زمل نتاشا کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھی تھی اور پھر وہاں کھڑے کاشف اور عادی سے ملی تھی۔ کاشف نے اس کے ڈریس کو دیکھ کر کہا، یو لک آسم بیبی! جو اس نے بلیک جینز کے اوپر بلو سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی تھی، جبکہ زرمین نے اسکن شارٹ فراک اور کیپری پہنی ہوئی تھی اور دوپٹے کو اچھی طرح سے کندھوں پر پھیلایا ہوا تھا۔ زمل ڈیئر ہوئز بہن جی! نتاشا نے سر سے پیر تک اسے دیکھ کر طنز کیا تھا، جس سے وہاں ٹیبل پر کھڑے سبھی افراد ہنسے تھے، جبکہ سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ خجل سی ہوئی اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرنے لگی، کیونکہ وہ جتنی بھی چھوٹی تھی پر تھی تو لڑکی، اس لیے اسی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ چھپ جانا چاہتی تھی۔ کم زرمین، میٹ مائی فرینڈز! زمل نے اسے بازو سے پکڑ کر سب سے تعارف کروایا، جس سے کاشف تو ہوش بھری نظر سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کاشی ڈونٹ تھنک اباؤٹ دس، شی از مائی کزن! زمل نے اس کو چٹکی کاٹتے ہوئے ہلکی سی آواز میں سمجھایا۔ زرمین کو تو ان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ سب سے بے نیاز کھڑی ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ سونیا نے آفس کے اندر آتے ہی شوکت سے پوچھا، جو چیئر پر بیٹھے اس کی طرف مڑا تھا۔ آؤ بیٹھو، اس نے سامنے پڑی چیئر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جی سونیا خاموشی سے وہاں بیٹھ کر اس کے اگلے آرڈر کا انتظار کرنے لگی۔ جی تو مس سونیا، میں جانتا ہوں آپ میری بات سن کر شاید ناراض ہو جائیں، پر میں پھر بھی کہوں گا۔ دونوں ہاتھوں کو ٹیبل پر رکھ کر وہ تھوڑا قریب ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ عالم شاہ کو لائک کرتی ہیں، میں بھی پیار بھی کرتی ہوں گی، پر مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب تک آپ یہ جان گئی ہوں گی کہ میں آپ میں انٹرسٹڈ ہوں۔ اس لیے اگر آپ چاہیں تو ہم کچھ وقت ساتھ گزار سکتے ہیں، میرا اپارٹمنٹ ہے وہاں، آپ میرے ساتھ رک سکتی ہیں۔
آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. میں آپ کا بہت خیال رکھوں گا, اور جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ میں میرڈ ہوں تو اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. میں آپ کو ہر خوشی دوں گا. وہ اس کی طرف دیکھ کر کمینگی سے بولتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا. واٹ؟ سونیا کو تو اس کی باتیں سن کر اپنی تذلیل ہوتی محسوس ہوئی تھی, جبکہ آنسو کا گولا اس کے گلے میں اٹکا تھا کہ وہ اتنی گری ہوئی ہے جو اسے یہ آفر کر رہا ہے. وہ جھٹکے سے اٹھی تھی اور اب اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی, جسے دیکھ کر شوکت بھی مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا تھا. واہ مسٹر شوکت, آپ تو میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا نکلے. واہ, اس حد تک آپ گر سکتے تھے, میں نے سوچا بھی نہیں تھا. خیر, جو انسان حلال حرام رشتے کو کچھ نہیں سمجھتا وہ میری باتیں کیا سمجھے گا. کل میرا اس آفس میں لاسٹ ڈے تھا, پر میں ابھی یہ آفس, یہ گھٹیا لوگ, گھٹیا جگہ چھوڑ کر جا رہی ہوں. وہ غصے سے لال ہوتی پڑی مڑی تھی, جب کہ اس کو مڑتے دیکھ کر شوکت نے بازو سے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا تھا. اوہ تمہیں گھٹیا, اپنے بارے میں کیا خیال ہے مس سونیا, جو میرے ایک بار بلانے پر آدھی رات کو بھی آتی تھی, میرے ایک اشارے پر میرے ساتھ لنچ پر جاتی تھی, ایسے کپڑے پہن کر مجھے اپنی طرف راغب کرتی تھی. اب میں نے کھلی آفر دی تو گھٹیا میں ہو گیا. وہ بھی اپنا بدلہ لیتا ہوا بولا. تو ہے مسٹر شوکت تمہاری ایسی سوچ پر, میں تو صرف اپنی ڈیوٹی کر رہی تھی. اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم جیسا ذلیل انسان یہ سوچ رہا ہے تو میں تھوکتی بھی نہ ایسی گھٹیا جگہ پر. اس لیے پیچھے ہٹو, اس سے پہلے کہ میں شور کر کے پورے آفس کو اکٹھا کروں. سونیا نے اسے پیچھے سے دھکا دیا اور بنا اس کی طرف دیکھے بھاگ کر باہر گئی. اوہ مس سونیا, تھوڑی اہمیت کیا دی میں نے تمہیں, تمہارے تو پر نکل آئے. اور شوکت اڑتی چڑیوں کے پر اچھے سے کاٹنا جانتا ہے, وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا. عالم بیٹا, آپ نے ہمیں یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اتنی بڑی بات آپ نے ہم سے چھپائی. ذاکر اور نسرین کو عالم نے اس دن والے واقعے کے بارے میں بتایا تو انہیں بھی پریشانی ہوئی تھی, جبکہ عالم کو کیمرے میں بھی وہ ماسک والا لاؤنج میں کھڑا نظر آیا تھا. پھر اس کے بعد اس نے بھی سبھی کیمروں کو ریکارڈنگ میں چیک کرتے ہوئے کہیں سے بھی نہیں وہ دکھا تھا. بابا, مجھے لگا زرمین ڈر گئی ہے کسی خواب کی وجہ سے, کیونکہ میں نے اس کے کہنے پر پورے گھر میں دیکھا تھا, تب تو کوئی بھی نہیں تھا. عالم تو دیکھ کر دھانگی رہ گیا تھا کہ کسی نے زرمین پر سچ میں حملہ کیا تھا. بس یہی سوچتے ہوئے اس کا دل ڈوب رہا تھا اور اپنی ڈول کو دیکھنے کا دل کر رہا تھا. وہ زمل کے ساتھ گئی ہوئی تھی. ماما, زمل کہاں لے کر گئی ہے زرمین کو؟ عالم نے پریشانی میں یہ تیسری بار نسرین سے پوچھا تھا. بیٹا, آتی ہوں گی وہ لوگ, ایسا کرتی ہوں میں ابھی کال کرتی ہوں. زمل کو اب کافی رات ہو گئی ہے, زرمین ڈر جائے گی, اسے لے آئے واپس. نسرین نے کہتے ہی لینڈ لائن پر زمل کا نمبر ملایا تھا, جو اس نے دوسری بیل پر ہی اٹھا لیا تھا. جی بیٹا. اوکے نسرین اس سے بات کر کے عالم کو تسلی دی تھی کہ زرمین بالکل ٹھیک ہے اور وہ لوگ آ رہے ہیں واپس, تو عالم کو کچھ سکون محسوس ہوا تھا. زرمین تو گاڑی میں بیٹھی بھی مسلسل رو رہی تھی, کیونکہ زمل کے فرینڈ کاشف نے اسے کافی ہراس کیا تھا, کبھی کہیں ٹچ کر کے تو کبھی کہیں. پہلے تو زرمین اگنور کرتی رہی اور پھر باقاعدہ آواز کے ساتھ رونے لگی تھی, جس سے زمل نتاشا سے بات کرتی ہوئی اس کی طرف مڑی تھی. واٹ ہیپن زرمین, اس کو روتے دیکھ کر زمل کا موڈ خراب ہوا تھا. اس نے روتے ہوئے سامنے کھڑے کاشف کی طرف اشارہ کیا تھا, جو اب بھی نشے کی حالت میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا. یو ایڈیٹ, بتایا تھا کہ یہ میری کزن ہے, دور رہنا اس سے. وہ زرمین کی بات سمجھتے ہوئی کاشف پر چکی تھی. ہاں چل بیبی, کیا کیا ہے میں نے, چل, میں نے بس ہلکے سے چھوا ہی ہے اس بار بھی ڈول کو. وہ کہکا لگائے کمینگی سے بولا تھا, جبکہ کچھ لوگ اور بھی اس کی بات سن کر ہنسے تھے. مجھے پھپھو کے پاس جانا ہے. زرمین سب کو ہنستے ہوئے دیکھ کر ڈر گئی تھی. چلو. زمل نے سب کو ایک نظر دیکھ کر کاشف کی طرف آنکھ دبا کر زرمین سے کہا تھا, جو بنا اس کی طرف دیکھے باہر کی جانب بڑھی تھی. بہت کوئی ڈیش ہے تو. نتاشا نے اس کے اشارے کو دیکھ کر زمل سے کہا تھا, کیونکہ ان کا پلان جسٹ زرمین کو نیچا دکھانا تھا اور یہ باور کروانا تھا کہ وہ ہائی سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں ہے, جبکہ اس کو ہراس کرنا ان کے پلان میں نہیں تھا. پر زمل کے کہنے پر کاشف نے اسے جان بوجھ کر ہراس کیا تھا, جس سے وہ مصدوم ہو بھی گئی تھی. پلیز زرمین چپ ہو جاؤ. آئی نو کاشف ڈڈ رانگ, میں سوری کرتی ہوں اس کی غلطی کے لیے. پلیز تم یہ سب گھر جا کر مت بتانا کسی کو. ان نے کتنے مان سے تمہیں میرے ساتھ بھیجا تھا, میں بھی بس تمہیں انجوائے کروانا چاہتی تھی, میں نہیں جانتی تھی کہ کاشف ایسی حرکت کرے گا. زمل گاڑی ایک سائڈ پر روکے مصنوعی افسردگی لہجے میں بولی تھی. بولو, نہیں بتاؤ گی نا؟ زرمین کو چپ دیکھ کر اس نے دوبارہ پوچھا, جس سے زرمین نے آنسو صاف کرتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی. گڈ گرل. اس کا کال تھپ تھپا کر وہ کمینگی سے اپنی مسکراہٹ دبائے پیچھے ہٹی تھی, کیونکہ اب وہ مطمئن تھی کہ زرمین کچھ نہیں بولے گی. اسی وقت اسے نسرین کی کال آئی تو اس نے بتایا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں. پھر گاڑی سٹارٹ کے وہ اپنے مقصد میں کامیاب کی وجہ سے وہ خوشی خوشی ڈرائیو کر رہی تھی.
زرمین گھر پہنچ کر بنا اس کی طرف دیکھے گاڑی سے نکل کر اندر کی طرف بڑھی۔ عالم جو لان میں پریشانی سے چکر کاٹتے ہوئے اس کا ویٹ کر رہا تھا، زرمین کو گاڑی سے نکلتے دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ زرمین عالم نے پکارنے پر اس کی طرف مڑی عالم کے پکارنے پر وہ اس کی طرف مڑی تھی اور پھر بھاگتی ہوئی اس کے ساتھ جا لگی تھی۔ اس کو خود سے لگے دیکھ کر عالم نے بھی اسے گرد اپنے حصار میں کر لیا تھا، جبکہ اب اس کے بے سکون دل کو بھی سکون ملا تھا، جس سے اس نے آنکھیں بند آنکھ سے اسے کچھ دیر اسے ایسے ہی محسوس کیا تھا۔ زرمین آنکھیں میچی اس کی پناہوں میں خود کو سیف محسوس کر رہی تھی، اس لیے بنا کچھ بولے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑے وہ اس کے چوڑے میں سینے میں چھپ گئی تھی۔ عالم بھی اس کے بالوں پر اپنا چہرہ ٹکائے بس اس کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا، جبکہ دونوں کو اتنا خود میں گم دیکھ کر زمل غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اندر کی جانب بڑھی تھی۔ زرمین میری ڈول ٹھیک ہو؟ عالم نے اب اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر پوچھا تھا، جبکہ زرمین عالم کو دیکھ کر نظر جھکا گئی تھی، کیونکہ مزید اس کو دیکھتی تو وہ شاید ساری بات بتا دیتی۔ جب اس نے ہاں میں گردن ہلائی تو عالم نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے کو چھوا تھا۔ اس کا لمس محسوس کر کے زرمین نے آنکھیں بند کی تھی۔ زرمین آؤ ادھر، وہ اسے لیے لان میں رکھی کرسیوں کی طرف بڑھا تھا۔ بیٹھو، اسے چیئر پر بٹھا کر عالم نے خود ساتھ والی چیئر سنبھالی تھی۔ زرمین اس رات کیا ہوا تھا مجھے ساری بات تفصیل سے بتاؤ۔ عالم چاہتا تھا کہ ایک بار زرمین سے بات کر کے وہ پھر ہی پولیس کو انوالو کرے اس میٹر میں، اس لیے اس کی طرف دیکھ کر عالم نے پوچھا۔ زرمین نے اسے اس دن والی ساری بات بتائی تھی اور بتاتے ہوئے رونے لگی تھی، جبکہ عالم نے اس کی بات سن کر اس کو پکڑ کر اپنی ٹانگوں پر بٹھایا تھا، جس سے وہ ہچکچ سے رونا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اس کو بار بار آج جو ہوا وہ بھی یاد آ رہا تھا۔ پہلے تو اس کا دل کیا کہ وہ عالم کو سب کچھ بتا دے، پھر زمل کی کہی گئی باتیں اس کے دماغ میں آ رہی تھی، جس سے وہ عالم کے گلے میں بازو ڈالے بے بسی سے رونے لگی تھی۔ بس چپ، جس نے بھی یہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ اپنے انجام تک جلدی پہنچ جائے گا۔ عالم نے ایک ہاتھ سے اس کے گرد حصار بنایا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو سخلایا تھا۔ کافی دیر اس کے ساتھ ایسے لگے رہنے کے بعد زرمین کو اپنی پوزیشن کا خیال آیا تو وہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ اس کو اٹھتے دیکھ کر عالم نے شوق ہوتے ہوئے پھر سے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا۔ وہ زرمین تو اس کو لو دیتی نظروں میں دیکھ کر ڈر گئی تھی، جس سے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز رفتاری میں دھڑکنے لگی۔ عالم نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو آہستہ سے کان کے پیچھے کیا تھے۔ زرمین اس کی انگلیوں کے لمس کو چہرے پر محسوس کرتی ہوئی آنکھیں میچ گئی تھی۔ زری میری ڈول، عالم نے اس کی لرزتی پلکوں کو باری باری اپنے ہونٹوں سے چھوا، پھر اس کے دونوں گالوں اور پھر ہلکے سے اپنے ہونٹوں میں اس کے لب قید کیے تھے، اور جس سے زرمین ڈرتے ہوئے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ عالم نے کچھ دیر اس کی سانسوں کو خود میں اتار کر اس کے لبوں کو آزاد کیا تھا، جو اب لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، جبکہ شرم سے اور عالم کی قربت سے اس کے گال اتری ہو گئی تھی۔ اس کے گال اناری ہو گئے تھے۔ عالم پہلی بار اس کے اتنے قریب تھا، جبکہ زرمین کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ زی مائی کیٹی، عالم نے اس کے اناری گالوں کو دیکھ کر پھر سے چوما تھا، جبکہ اس کے اس انداز پر وہ حیرانی کے ساتھ ساتھ خوش بھی تھا، کیونکہ آج تک زرمین اس کے اتنے کلوز میں ہونے کے باوجود اس طرح ری ایکٹ نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کے تھوڑے سے قریب آنے پر وہ اس سے دور بھاگتی تھی۔ کیا حال زی؟ کرو ماما بابا سے بات تمہاری رخصتی کی، کیونکہ اب تمہارا کھڑوس مزید تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، پلیز اب سمجھو میری فیلنگس کو۔ عالم نے کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے سر جھکائے ابھی بھی اس کی گود میں بیٹھی تھی۔ بتاؤ نا، عالم نے سرگوشی سے اس کے کان میں کہتے ہوئے اس کے گال سے اپنے ناک کو رگڑا تھا۔ زرمین نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جو اس کے جذبات بتا رہی تھی، جس سے وہ شرم سے اس کی گود سے اٹھی تھی اور پھر بنا اس کی طرف دیکھے اندر بھاگ گئی تھی۔ اس سارے وقت میں وہ ساری باتیں فراموش کر گئی تھی، بس عالم اور اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے اس طرح جانے پر عالم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، جبکہ وہ یہ پہلے ہی سوچ چکا تھا کہ کل کو بابا اور ماما سے زرمین کی رخصتی کی بات کرے گا، کیونکہ وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے سے دور نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور یہ تب بھی پاسبل تھا جب وہ رخصت ہو کر اس کے کمرے میں آ جائے گی، اور ویسے بھی اب وہ 18 سے اوپر کی ہو گئی تھی اور اس کو کچھ سمجھ بھی لگ گئی تھی۔ باقی چیزیں وہ خود اسے سمجھا دے گا پیار سے۔ عالم تو آج اس کا یہ روپ دیکھ کر بہت خوش ہو گیا تھا، جس سے اس نے صبح پکا بات کرنے کا سوچ لیا تھا۔ سونیا تو کمرے میں بیٹھی شوکت کی آج کی گھٹیا باتوں کو سوچ سوچ کر روئے جا رہی تھی۔ وہ تو یہ بس عالم سے بدلہ لینے کے لیے کر رہی تھی، اس کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اس لیے واپس گئی تھی تاکہ فون کر کے وہ اس کی منتیں کرے، اس کو جانے سے روکے، پر یہاں تو اس کی چال الٹی پڑی تھی، جس سے وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ آپی، آپ کو ماما نیچے بلا رہی ہیں، آکاشا نے اس کو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر کہا۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں، اس نے سر جھکائے جواب دیا تھا، تاکہ آکاشا اس کے آنسوں سے بھرا چہرہ نہ دیکھ لے۔ جی۔ وہ اس کے قدموں سے واپس پلٹ گئی تھی۔
سونیا بھی واش روم کی طرف بڑھی تھی تاکہ خلیہ درست کر کے نیچے جائے۔ آؤ سونیا بیٹا، تھوڑی دیر بعد اسے سیڑھیوں سے آتے دیکھ کر وقار نے کہا، جو لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ جی بابا، وہ حامی بھرتی ہوئی اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ بیٹا، آپ کی ماما اور میں نے آپ کے لیے ایک لڑکے کو پسند کیا ہے۔ میرے دوست اختر کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ خوب رجوان ہے، سافٹ انجینئرنگ کی ہے۔ وقار نے نرم لہجے میں کہا، جی بابا، جیسے آپ لوگوں کو ٹھیک لگے، وہ ہلکی آواز میں بولی، جبکہ آج پہلی بار رضیہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ وقار نے اسے بولنے کے لیے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اس کے سامنے ہی اسے پوچھے گا اب جبکہ سونیا نے حامی بھر لی تھی تو رضیہ نے پیار سے اس کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ٹھیک ہے فرینڈز، اب نیکسٹ ایپیسوڈ کل ریڈ کروں گی انشاءاللہ، اور کل ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم فرینڈ